کائنات فخر موجودات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد کے اندر خطبہ دے رہے تھے. اچانک حضرت حلیمہ کا باب السلام کی طرف سے آنا ہوا. نبی کریم کی نگاہ پڑی. جب میرے کریم آقا نے دیکھا کہ حضرت حلیمہ آ رہی ہے تو میرے نبی خطبہ دینے کے لیے بند کر دیے, چھوڑ دیے, منبر سے نیچے اتر گئے اور نیچے اتر کر تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. میرے ملت کے نوجوانوں, جب میرے نبی منبر سے نیچے اترے صحابہ کرام حیران و پریشان ہو گئے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, آقا جی, یا آقا جی, بتا دیا جائے کہ یہ کون سی خوش قسمت عورت ہے جن کی تعظیم کے لیے آج نبیوں کے نبی, اماموں کے امام, امام الانبیاء, تاجدار عرب و عجم, شہنشاہ کون و مقام منبر سے نیچے اتر گئے ہیں. تو میرے ملت کے نوجوانوں, جب صحابیوں نے اتنا عرض کیا تو نبی نے ارشاد فرمایا, او صحابیوں, یہ میری ماں حلیمہ ہے جس کا دودھ, صرف دودھ تمہارے پیغمبر نے بچپن میں پیا. تو میرے ملت کے نوجوانوں, گویا نبی کی اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے, اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب نبی جس نے صرف دودھ پیا اور ان کی والدہ آ گئی, ان کی ماں آ گئی, تو خطبہ دینے کے لیے چھوڑ دیے, منبر سے نیچے اتر گئے اور کھڑے ہو گئے. تو ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہوگا, ہم بھی اپنے ماں کی عزت کریں, اپنے باپ کی عزت کریں, اپنے ماں کے ساتھ محبت سے پیش آئے, اپنے ماں کی خدمت کرے. میرے ملت کے نوجوانوں, جب آپ اور ہم اپنے نبی کے فرمان پر عمل کریں گے, ماں کی عزت کریں گے, ماں کی خدمت کریں گے, ماں کی تعظیم کریں گے, ماں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے, تو ہمارے اور آپ کے لیے آپ کے نبی کا فرمان ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے. میرے ملت کے نوجوانوں, جب آپ حضرات اپنے ماں سے محبت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت ہر انسان کے ماں کے قدموں کے تلے. میرے ملت کے نوجوانوں, آؤ میں آپ کو بتاؤں, حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی, حضرت داؤد علیہ السلام کی مجلس سجی ہوئی ہے, حضرت داؤد علیہ السلام کی محفل سجی ہوئی ہے, واعظ و نصیحت کی باتیں ہو رہی ہے, خطاب ہو رہا ہے, ذکر و اذکار ہو رہا ہے. صحابی حضرت داؤد علیہ السلام کی محفل کو سماعت کر رہے ہیں, حضرت داؤد علیہ السلام کی محفل میں بیٹھے ہیں, ان کو سن رہے ہیں. اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ آنے والا ایک آیا جو میرے غلاموں میں سے نہیں, جو میرے امتیوں میں سے نہیں, جو میرے چاہنے والوں میں سے نہیں, جو میرے صحابیوں میں سے نہیں, آنے والا کوئی آدمی نہیں بلکہ آسمانی فرشتہ ہے. کیا دیکھا؟ آنے والا کوئی آدمی نہیں بلکہ آسمانی فرشتہ ہے. میرے ملت کے نوجوان نے اسے دیکھ کر پوچھا, او فرشتے, او ملک الموت, یہ تو ہمارے جنتا کی محفل ہے, یہ ہمارے غلاموں کی محفل ہے, یہ ہمارے چاہنے والوں کی محفل ہے, یہاں تیرا کیا کام ہے؟ جب ملک الموت سے اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا تو ملک الموت نے عرض کیا, اللہ کے نبی, بات سچی ہے کہ میری یہاں کوئی ضرورت نہیں, لیکن میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی محفل میں ایک آدمی ہے, ایک نوجوان ہے جس کے روح کو نکالنے کا مجھے وقت بتایا گیا, ٹائم بتایا گیا, جگہ دی گئی, اور اس کے روح کو اس کے گھر پہ نکالنا ہے. لیکن اللہ کے نبی, وہ شخص, وہ نوجوان ابھی آپ کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے, میں اسی انتظار میں ہوں کہ وہ اپنے گھر کو جائے اور میں اس کے روح کو نکالوں. میرے ملت کے نوجوانوں, محفل ختم ہوئی, سب لوگ اپنے اپنے گھر گئے, وہ نوجوان بھی اپنے گھر کی طرف چلا, نوری فرشتہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا. فرشتے تو نور ہوتے ہیں, وہ نوجوان دیکھ نہیں پائے, ملک الموت ان کے پیچھے پیچھے چلے. وہ نوجوان اپنے گھر پہنچا, اور گھر پہنچنے کے بعد جیسے ہی گھر کے اندر اپنا قدم ڈالا, اس کی ماں جو آنکھوں سے اندھی تھی,
ہاتھ سے لولی تھی، پاؤں سے لنگڑی تھی، بہت مجبور ماں تھی، شدت پیاس سے تڑپ رہی تھی۔ جیسے بیٹے کی آنے کی قدم کے آہٹ کو سنی تو کہنے لگی بیٹا تو آ گیا ہے، اے بیٹا مجھے بہت تیز سے پیاس لگی ہے، میں بہت دیر سے انتظار کر رہی تھی، اے بیٹا تو مجھے پانی پلا دے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، وہ نوجوان گھڑے کے قریب گیا اور وہاں سے پانی لیا، لا کر کے اپنی ماں کو دیا۔ چند لمحہ باقی ہے، چند منٹ باقی ہے، ملک الموت اسرائیل علیہ السلام اس نوجوان کے پاس اس نوجوان کی روح کو قبض کرنے کے لیے کھڑا ہے، چند لمحہ باقی ہے۔ لیکن میرے ملت کے نوجوانوں، وہ نوجوان اپنی ماں کو پانی کا گلاس دیا، ماں نے پانی پی اور پانی پینے کے بعد اپنے ہاتھ کو بارگاہ خداوند قدوس میں اٹھا دیا اور عرض کیا اے مولا میں پیاسی تھی، میرا حلق سوکھ رہا تھا، میری زبان پیاس سے کانٹے بن رہے تھے، اے پروردگار میرے بیٹے نے اپنے پانی پینے سے پہلے مجھے پانی پلایا ہے، اے پروردگار اس پانی پلانے کی برکت سے مولا تم میرے بیٹے کی عمر کو طویل فرما دے، میرے بیٹے کی عمر کو لمبی کر دے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ابھی اس کی ماں کی دعا، ابھی اس کے ماں کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، اس کی ماں کی دعا باب حجابت سے ٹکرائی، رب نے ارشاد فرمایا اے ملک الموت واپس پلٹ جاؤ، اس لیے کہ میں نے اس کی ماں کی دعا کی برکت سے اس نوجوان کی عمر میں برکت عطا کر دی۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہ ہوتی ہے ماں کہ موت سامنے کھڑی ہے، لیکن ماں دعا کر دے، ماں اپنے ہاتھ کو بارگاہ خداوند قدوس میں اٹھا دے تو اللہ رب العزت اس بندے کی، اس انسان کی عمر میں برکت عطا کر دیتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ملک الموت نے پوچھا مولا تو نے مجھے روح نکالنے کے لیے بھیجا تھا، تو نے مجھے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے بھیجا تھا، پھر اس کی عمر میں برکت کیوں ہو گئی؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اور ملک الموت جب تو روح قبض کرنے کے لیے گیا تھا اس وقت اس کی ماں شدت پیاس سے نڈال تڑپ رہی تھی، اس کا بیٹا اس کے اندر میں پہنچا اور اس نے اپنی ماں کو ایک گلاس پانی پلایا، اس کی ماں کی دعا، اس کی ماں کی ہاتھ دعا کے لیے اٹھی، میں نے اس کی عمر میں برکتیں نازل کر دی۔ اور میرے ملت کے نوجوانوں، اب آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، اب وہ نوجوان چلنے پھرنے لگا، گھومنے لگا، ادھر ادھر جانے لگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ نوجوان ابھی تک زندہ ہے۔ کچھ دن گزرا، کچھ وقت گزرا، مہینہ گزرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی ملاقات ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ہوئی۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام نے فرمایا اے ملک الموت تو کہہ رہا تھا کہ اس نوجوان کا ٹائم ختم ہو گیا، میں اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن پھر تو نے اس کی روح کو قبض کیا کیوں نہیں؟ اس کی روح کو قبض کیا کیوں نہیں؟ وہ نوجوان ابھی تک چل پھر رہا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جب اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے ملک الموت سے اتنا فرمایا تو ملک الموت نے عرض کیا اے اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام سن لیجئے، میں اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے اس کے گھر تک پہنچا، مگر اس کی ماں نے پانی پی کر اپنے ہاتھ کو بارگاہ خداوند قدوس میں اٹھا دی اور عرض کی اے مولا میرے بیٹے نے اپنے خود کو پانی پینے سے پہلے مجھے پانی پلایا ہے، اے مولا تو اس کی عمر کو لمبی فرما دے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اس نوجوان کی ماں کی دعا اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما کر اس نوجوان کی عمر میں برکت عطا کر دی۔ میرے ملت کے نوجوانوں، داؤد علیہ السلام نے پوچھا ہے ملک الموت کتنی عمریں بڑھا دی گئی، کتنی عمریں بڑھ گئی اس نوجوان کی؟ ملک الموت نے عرض کیا او اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اس کی عمر 30
20 साल और बढ़ गई है। इसीलिए तो शायर ने कहता है, शायर ने क्या खूब कहा है कि शायर ने क्या खूब कहा है कि इस रूए ज़मीन पर एक ही औरत दिखाई देती है, फ़कत माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ए बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, मुझे हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। हज़रात मोहतरम बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वक्त की किल्लत, मैं आप हज़रात से बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ गुजारिश करना चाहूँगा कि आप हज़रात अपने अपने वालिदैन की खिदमत करें, अपने वालिदैन से मोहब्बत करें, अपने माँ से प्यार करें, अपने बाप से मोहब्बत करें। इंशाअल्लाह जब आप अपने वालिदैन से प्यार करेंगे तो नबी का फरमान आपके लिए है, अल जन्नतो तहते अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत माँ के कदमों के तले है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप यहाँ भी कामयाब रहेंगे और इंशाअल्लाह वहाँ भी कामयाब रहेंगे। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आप हज़रात से गुजारिश है कि जो